الحمد لله وحده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو جہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں جہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو میری انتہائی واجب الاحترام قابل صد تعظیم و تکریم علماء امت سلاطین ملت میں آج آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے پاکستان کے خلاف قادیانی سازشی۔ سامعین محترم، پاکستان کا سب سے پہلا تصور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جون سن 1928 کو پیش کیا جب مولانا عبدالماجد دریا آبادی کی ملاقات حکیم الامت سے ہوئی تو فرمانے لگے جی یوں چاہتا ہے ایک خطے پر خالص اسلامی حکومت ہو، سارے قوانین تعزیرات کا اجرا ہو، بیت المال کا نظام ہو، شرعی عدالتیں ہوں، مسلمانوں کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر یہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ پھر 29 دسمبر 1920 کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں خطبہ صدارت کے دوران اس تصور کو مزید واضح فرمایا، جہاں مفکر پاکستان نے پاکستان کا عظیم تصور پیش کیا، وہاں پیکر ہمت اگنائی اقبال مرحوم نے خطرے کی گھنٹی کو جاتے ہوئے واشداق الفاظ میں امت مسلمہ کو دین اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہود و نصارہ کی ایک بہت بڑی گھناؤنی سازش فتنہ قادیانیت سے بھی خبردار کیا تھا۔ محسن قوم علامہ اقبال فرنگی کی تیار کردہ جھوٹے نبی کی جھوٹی نبوت مرزا قادیانی کی سازشوں سے بخوبی آشنا تھے۔ اس مرد کلندر نے قادیانیت کے غلیظ چہرے سے نقاب سرکا کر، اس کی بے وفا آنکھوں میں جھانک کر، اس کے دل و دماغ پڑھ کر، اس کی تہوں میں اسلام اور ملت اسلامیہ سے بغاوت کے سرکش ارادوں کو اپنے چشم بینہ سے دیکھ کر دو تاریخی جملے کہے تھے۔ نمبر 1 قادیانیت یہودیت کا جلوہ ہے، نمبر 2 قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔ پھر قادیانی قیام پاکستان کے بعد اپنے مرکز کفر و جہاد قادیان سے ایک سازش کے تحت ربوہ منتقل ہوئے۔ انگریز سر فرانسس موڈی نے اپنے ان چہیتوں کو ربوہ میں 1033 ایکڑ 7 کنال 8 مرلے اراضی ایک آنا فی مرلہ کے حساب سے ملت اسلامیہ سے غداری کے عوض تحفۃ عنایت کی۔ ربوہ شہر ضلع جلوٹ دریائے چناب کے کنارے گرا ہوا پاکستان کے مرکز میں واقع ہے، جہاں قادیانی ظفر اللہ سرکار نے ان کو ایک وہاں جگہ کے اندر بہت سہولیاتیں دی۔ دیگر سہولیات کے بعد ریلوے اسٹیشن قائم ہوئے، اسکول کالج ہسپتال تعمیر ہوئے اور دیگر تعمیر و ترقی کے بعد جہاں مسلمانوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اسٹیٹ قائم کر کے اسٹیٹ گریڈ کو چیلنج کیا جانے لگا۔ المفت سے پاکستان میں ایک مضبوط اور منظم قادیانی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ سامعین محترم، محسن قوم بانی پاکستان محمد علی جناح کی نماز جنازہ اس وقت کے قادیانی وزیر خارجہ سرور اللہ صدیق نے نہیں پڑھی تھی، بلکہ غیر ملکی سفیروں کے ساتھ بیٹھا رہا۔ تقسیم ملک کے وقت
73 مربع میں ہے